اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قربانی سے متعلق بعض اہم مسائل کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس سے قبل کہ ان مسائل کو بیان کروں، ایک روایت کے ذریعے سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لو علم الناس ما فی الاضحیۃ لاستدانوا وضحوا انه لیغفر لصاحب الاضحیۃ عند اول قطرۃ تقطر من دمها، کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ جان لیں کہ اس قربانی میں کس قدر خیر و فضیلت چھپی ہوئی ہے تو وہ قرضہ لے کر قربانی کریں کہ ذبح کے وقت جب جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تب خداوند متعال اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جہاں پر اس قربانی کی، اس سنت کی اس طریقے سے تاکید اور فضیلت دکھائی دیتی ہے، وہیں پر اس کے شریعت مقدسہ کی جانب سے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ مختصراً میں جو اہم ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ ابتدائی طور پر اگر وقت کے حوالے سے بات کروں کہ قربانی کا وقت، کہ اس کا ابتدائی وقت اور اس کا انتہائی وقت کیا ہے اور اس کا فضیلت کا وقت کیا ہے، تو اس حوالے سے آغا سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا عید کے دن اذان صبح سے لے کر 3 دن تک باقی رہتی ہے، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر جو 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات ہے، یعنی عید کا دن گزرنے کے بعد جو شب 11 ہے اور اس کی اگلی رات جو شب 12 ہے، اس میں مستحب قربانی سے کفایت نہیں ہے، یعنی مغرب سے لے کر فجر کا جو وقت ہوگا، رات کا جو ٹائم ہے، اس وقت قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک اس کی فضیلت کا وقت قربانی کے اس کی بات ہے، اس کا بہترین وقت قربانی کا جو ہے، جو بیان کیا گیا، وہ عید کا دن طلوع شمس سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اگرچہ کہ قربانی کا وقت اذان صبح سے شروع ہو جاتا ہے، مگر جو افضل وقت ہے، بہترین وقت ہے، اس کی ابتدا عید کا دن طلوع شمس سے لے کر اور عید کے دن زوال تک یعنی ظہر تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ اگلا مسئلہ جو بہت سے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا ضروری ہے ایک شخص ہی ایک جانور کی قربانی کرے، یا اگر بعض لوگ متعدد افراد مل کر ایک قربانی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں، کیا جانور میں قربانی کے لیے حصہ ڈالنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ بالکل صحیح ہے اور جائز ہے کہ چند لوگ، کچھ دوست احباب، گھر کے لوگ، خاندان کے افراد مل کر ایک قربانی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور انشاءاللہ کہ وہ اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جو شرائط ہیں، اس میں سے جو بعض اہم شرائط ہیں، اس میں سے 1-2 شرط کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن میں سے ایک شرط وہ آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جانور کو ذبح کیا جائے گا، کہ جس میں آغا سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک ضروری ہے کہ اگر ممکن ہے اور میسر ہے تو وہ آلہ، چھری وغیرہ لوہے کی ہی ہو، اس کے علاوہ کسی اور آلے کے ذریعے سے ذبح کرنا صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ لوہا میسر ہو اور ممکن ہو کہ لوہے کے ذریعے سے ذبح کیا جائے۔ البتہ
اگر ممکن نہ ہو کہ لوہے کے ذریعے سے ذبح کیا جا رہا ہو، مل نہ رہا ہو، میسر نہ ہو لوہا، تو اس صورت میں آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ سٹیل کے ذریعے سے یا جو اور آلہ ہے چھری وغیرہ اس کے ذریعے سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگلی شرط جو بہت اہم محسوس ہوتی ہے وہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اکبر یا بسم اللہ وغیرہ جو کتب میں بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون سے جملات یا کون کون سے الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہی شخص لے کہ جو قربانی کر رہا ہے، کہ جو ذبح کر رہا ہے۔ بس اگر کوئی اور شخص جس کا جانور ہے یا کوئی اور شخص جو ذبح کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور جو شخص ذبح کر رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو یہ ذبح کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا مختصراً کہ واجب قربانی میں جانور کے حوالے سے جن شرائط کا ذکر کیا گیا، جن شرائط کو معتبر جانا گیا، مستحب قربانی میں آغا سیستانی کے نزدیک ایک عمر کی شرط کے علاوہ باقی کوئی بھی شرط معتبر نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات جانور کے عمر کی ہے تو اس میں بھی آغا سیستانی فتویٰ نہیں دیتے بلکہ احتیاط واجب لگاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر جانور اونٹ ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر کم از کم عمر 5 سال، اگر گائے بکرا یا بکری ہے تو کم از کم اس کی عمر 2 سال، اور اگر گوسفند ہے تو کم از کم اس کی عمر 7 مہینے ہونی چاہیے ہے۔ البتہ یہاں پر آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ اجازت دیتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اس شرط کو بھی مستحب قربانی میں معتبر نہیں جانتے، یعنی یہ کہ آغا وحید کے نزدیک اگر بتائی گئی عمر سے کم سن جانور بھی مستحب قربانی کے لیے ذبح کیا جائے تو کافی ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں اور آپ کو اس نیک اور بافضیلت عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔